تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اپنی قدرت سے سارے فیصلے لیے ہیں، اپنی حکمت سے تقدیریں لکھی ہیں اور ہر چیز اس کے ارادے اور مشیت سے ہی وقوع پذیر ہوتی ہے۔ وہی تمہارا پروردگار ہے، وہی ہر چیز کا خالق ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے، اپنے بندوں پر غالب ہے، وہی حکمت والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ چنانچہ اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اسی سے ہم مدد مانگتے ہیں اور پناہ طلب کرتے ہیں، اسی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، اسی کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور امانت دار رسول ہیں، جنہوں نے رسالت پہنچا دی، امانت ادا کر دی، امت کی خیر خواہی فرمائی اور زندگی بھر کما حق اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے تا قیامت سلامتی اور رحمتیں نازل ہوتی رہیں آپ پر، آپ کی آل پر، صحابہ کرام پر اور آپ کی سنت و سیرت کی پیروی کرنے والوں پر۔ حمد و صلات کے بعد سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سب سے بہترین امور نئے ایجاد کردہ امور ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ کے بندو، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت سب سے بہترین منفعت اور بہترین کمائی ہے، اس کی رضامندی سب سے بہتر نفع اور مقصود زندگی ہے۔ جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے اور جہنم کو شہوتوں سے گھیر دیا گیا ہے، اور تمہیں تمہارے اجر قیامت کے دن پورے دیے جائیں گے۔ پھر جو شخص جہنم سے دور کر دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو یقیناً وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ کے اوامر کو بجا لا کر اس کا تقوی اختیار کرو اور اس کے منع کردہ امور اور جزر و توبیخ والے کاموں سے باز رہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ اسے پوری طرح باخبر ہے۔ اے لوگو، دنیا و آخرت کی سعادت مندی، رضائے الہی، کامیابی و کامرانی، امن و امان اور امید و رجا، ان سب کا دار و مدار ایمان پر ہے، اور ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ زبان سے اقرار کیا جائے، دل میں اعتقاد رکھا جائے، جسمانی اعضاء کے ساتھ عمل کیا جائے، اور ایمان نیکی و اطاعت کے کاموں سے بڑھ جاتا ہے اور گناہ و معصیت کے ارتکاب سے کم ہوتا ہے۔ اس کے اصول و ارکان یہ ہیں: اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، روز قیامت اور تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لانا، جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی نازل کردہ کتابوں پر، پیغمبروں پر، روز قیامت پر اور تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لے آئیں۔ بخاری و مسلم۔ مسلمانوں، ارکان ایمان میں سے ایک رکن اور اسلامی عقائد کے اصولوں میں سے ایک اصول قضاء و قدر پر ایمان لانا ہے۔ ایک مسلمان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ یہ نہ جان لے کہ ہر چیز اللہ کے فیصلے اور تقدیر کے عین مطابق ہی وقوع پذیر ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ ہم نے ہر چیز کو ایک مقدار سے پیدا کیا ہے، اور فرمایا اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ مزید فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ایک مسلمان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ یہ نہ جان لے کہ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا اور جو نہ چاہے گا وہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ارادے، فیصلے اور قدرت سے باہر کوئی بھی چیز ظہور پذیر نہیں ہو سکتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے اتنا فرمان دینا کافی ہے کہ ہو جا، تو وہ اسی وقت، تو اس کے فیصلے کو کوئی رد کرنے والا ہے اور نہ ہی ٹالنے والا ہے، اور نہ اس کے حکم کے خلاف کوئی فیصلہ سنانے والا ہے، اور نہ کوئی اس کی تخلیق میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ شر و فساد اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور خیر و نیکی کی طاقت محض اللہ کی توفیق اور مدد پر موقوف ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اور کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک مسلمان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ یہ یقین نہ کر لے کہ جو چیز اسے ملی ہے اسے ملے بغیر نہیں رہنے والی تھی، اور جو اسے نہیں ملی وہ اسے ملنے والی بھی نہیں تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دو
ہمیں ہرگز نہ پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ اور ارشاد فرمایا جو کوئی مصیبت زمین پر یا خود تم پر پڑتی ہے وہ اس سے پیش کر کہ ہم اسے پیدا کریں کتاب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، بے شک یہ اللہ کے نزدیک آسان بات ہے۔ مزید فرمایا اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مصیبت بھی نہیں آتی، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے آئے اور یہ یقین کر لے کہ جو کچھ اس سے لاحق ہوا ہے چوکنے والا نہ تھا، اور جو کچھ چوک گیا ہے اسے لاحق ہونے والا نہ تھا۔ اللہ کے بندو، اللہ کی تقدیر، اللہ نے مخلوقات کی تقدیر ان کی تخلیق سے قبل ہی لکھ دی ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے ہی مخلوق کی تقدیر لکھ دی تھی۔ مستدرک الحاکم۔ اور ولید بن عبادہ کہتے ہیں میں اپنے والد کے پاس اس وقت آیا جب وہ بیمار تھے اور مجھے ان کی موت کا اندیشہ لاحق ہوا تو میں نے ان سے کہا اے ابو مجھے کوئی نصیحت خاص کیجیے۔ انہوں نے کہا مجھے بیٹھاؤ۔ جب انہیں بیٹھایا گیا تو انہوں نے کہا میرے بیٹے تم ایمان کا مزہ چکھ ہی نہیں سکتے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں حقیقی معرفت اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم تقدیر پر خواہ ہو خیر ہو یا شر ہو ایمان نہ لاؤ۔ میں نے کہا ابو جان مجھے تقدیر خیر و شر کا علم کیسے حاصل ہوگا؟ انہوں نے کہا تم اس بات پر یقین رکھو کہ جو تم سے چھوٹ گیا وہ تمہیں ملنے والا ہی نہیں تھا اور جو تمہیں ملا وہ تم سے کبھی چھوٹ نہیں سکتا تھا۔ بیٹے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہا لکھو۔ جب اللہ نے اس کو حکم دیا تو اس نے لکھنا شروع کر دیا یہاں تک کہ قیامت تک جو بھی پیش آنے والا ہے اس کو لکھ دیا۔ میرے بیٹے اگر تمہاری موت اس حالت پر آئے کہ تمہارا ان چیزوں پر ایمان نہ ہو تو تم جہنم میں داخل ہوگے۔ مسند احمد۔ لوگوں قضاء و قدر پر ایمان میں یہ بھی داخل ہے کہ آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ قضاء و قدر کی کڑواہٹ و شیرینی اور خیر و شر اللہ رب العالمین کے ارادے قدرت اور مشیت سے خارج نہیں ہے۔ قضاء و قدر کی شیرینی اور خیر و بھلائی اللہ کی تقدیر ہی سے متعین ہوتی ہے، نیز یہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم انعام اور اس کے احسان و مہربانی کا نتیجہ ہے۔ اور قضاء و قدر کی کڑواہٹ یہ بھی اللہ کی تقدیر کے مطابق ہوتی ہے اور اللہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اسے اس میں مبتلا کرتا ہے۔ البتہ اطاعت و فرمانبرداری خیر و بھلائی کا سبب اور معاصی و ذنوب کا ارتکاب شر و فساد کا موجب ہے، کیونکہ جزا و بدلہ ویسا ہی ملتا ہے جیسا عمل ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ ہرگز اس نعمت کو نہیں بدلتا جو اس نے کسی قوم کو دی تھی جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدلے، اور اس لیے کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور فرمایا اور تم پر جو مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے آتی ہے اور وہ بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ بندہ اطاعت و فرمانبرداری کا کام اللہ رب العالمین ہی کی توفیق سے انجام دیتا ہے، جبکہ معصیت و نافرمانی کا کام اللہ کی طرف سے اسے چھوڑ دینے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور سعادت مند وہی ہوتا ہے جس کے لیے سعادت مندی و خوشبختی پہلے ہی مقدر ہو چکی ہے، اور بدبخت وہ ہے جس کے لیے بدبختی پہلے ہی مقدر ہو چکی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا جو صادق و مصدوق ہیں کہ انسان کا نطفہ ماں کے پیٹ میں 40 دن یا 40 رات تک جمع رہتا ہے، پھر وہ خون کی خودکی بن جاتا ہے، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور اسے 4 چیزوں کا حکم ہوتا ہے، چنانچہ وہ اس کی روزی، اس کی موت، اس کا عمل اور یہ کہ وہ بدبخت ہے یا نیک بخت یہ سب لکھ لیتا ہے۔ پھر اس میں روح پھونکتا ہے اور تم میں سے ایک شخص جنت والوں کے سے عمل کرتا ہے، اور جب اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فرق رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ دوزخ والوں کے عمل کرنے لگتا ہے اور دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص دوزخ والوں کے عمل کرتا ہے اور جب اس کے اور دوزخ کے درمیان
صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو تقدیر غالب آتی ہے اور جنت والوں کے کام کرنے لگتا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کو ہمارے لیے بابرکت بنائے اور ان کے اندر جو احکام، جو عبرتیں اور نصائح اور دروس ہیں ان سے ہمیں فائدہ پہنچائے۔ اللہ سے مغفرت طلب کرو، میں بھی مغفرت طلب کرتا ہوں، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہاں، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس کی قدرت غیر معمولی ہے، جس کی مشیت عظیم ہے، جس کی حکمت غالب ہے، جس کی بات سچی ہے، جس کی رحمت عام ہے اور جس کی نعمت مکمل ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ لوگوں، قضاء و قدر پر ایمان میں یہ بھی داخل ہے کہ صبر اور رضامندی کو لازم پکڑا جائے اور ناراضی اور آہ و بکا سے اجتناب کیا جائے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہو اس کی حرص رکھو اور اللہ سے مدد مانگو اور عاجز نہ بنو۔ اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، بلکہ یہ کہو کہ یہ اللہ کی تقدیر ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کیونکہ اگر شیطان کے عمل دخل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، جو اپنی تقدیر سے راضی ہو گیا تو اس کے لیے رضا و خوشی ہے، اور جو ناراض ہو گیا تو اس کے لیے ناراضگی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کے بندو، جو شخص اللہ تعالیٰ کے نور اور مومن کی بصیرت سے دیکھے گا وہ ہر پریشانی جو اس کو لاحق ہوگی اس میں اسے خیر کا پہلو نظر آئے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی اور کو میسر نہیں۔ اسے جب خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ در حقیقت اللہ رب العالمین نے صبر کرنے والوں سے جس بدلے اور جزا کا وعدہ کیا ہے، صرف وہی پریشانیوں اور مصیبتوں کے اثرات پر پردہ ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ قرآن سے مصیبتوں اور پریشانیوں پر صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنائی گئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ جب انہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو بے شک اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایسے ہی لوگوں پر ان کے رب کی عنایات اور رحمتیں برستی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور فرمایا، بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کا اجر بلا حساب دیا جائے گا۔ اللہ کے بندو، قضاء و قدر پر ایمان رکھنے سے ذہن کو سکون اور نفس کو راحت ملتی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، تاکہ جو چیز تمہیں نہیں ملی اس کا افسوس نہ کرو، اور جو نعمت اس نے تمہیں عطا کی ہے اس پر نہ اترایا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو یہ نہ کہو اگر میں اس طرح کرتا تو ایسا ہوتا، بلکہ یہ کہو یہ اللہ کی تقدیر ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ قضاء و قدر پر ایمان لانے سے اللہ رب العالمین پر یقین، اس سے لگاؤ اور اس پر سچے توکل کرنے اور اس کی طرف متوجہ ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور ہر چیز قضاء و قدر کے حساب سے لکھی ہوئی ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا کہ اسی درمیان آپ نے فرمایا، اے لڑکے، میں تمہیں کچھ باتیں سکھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا،
تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اور جب مانگو تو اللہ ہی سے مانگو، اور جب مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو، اور اس بات کو جان لو کہ اگر تمام مخلوق بھی تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو تمہیں اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر سب مل کر بھی تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں، اور جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ ہی آتی ہے اور کشادگی تنگی پر آتی ہے، اور یہ کہ مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنے فیصلے پر راضی اور مطمئن ہونے والوں اور تقدیر کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے والوں میں سے بنا دے۔ اے اللہ، ایمان کو ہمارے دلوں میں محبوب بنا دے اور مزین کر دے، کفر و فسق اور نافرمانی کو ہمارے نزدیک مکروہ بنا دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، اے دل کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ اور اپنی اطاعت کی طرف مائل فرما۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اپنے موحد بندوں کی مدد فرما، اس ملک کو اور تمام اسلامی ملک کو امن و آشتی کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ، تو اپنے موحد بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنے وطن میں امن عطا فرما، ہمارے حکمراں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ، ہمارے حاکم خادم حرمین شریفین کو خصوصی توفیق عطا فرما، ان کی تائید و نصرت فرما، ان کو صحت و عافیت عطا فرما۔ اے جہانوں کے پالنہار، اے اللہ، ان کو اور ان کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اے دعاؤں کو سننے والے، اے اللہ، ہمارے اعمال کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے، اور ہماری توبہ کو قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل اور تمام صحابہ پر رحمت نازل فرما۔